السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یوٹیوب فیملی اللہ کا ہنستے رہے بستے رہیں آباد رہیں شاد رہیں. سدا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو جی آپ سب کی لائفیں دیکھی. طاہرہ سسٹر کی لائف دیکھی, بہت اچھا لگا. بہت ہی اچھے اوپینین تھے وہاں, بہت اچھی باتیں ہو رہی تھی. کچھ کا باتوں کا جواب انشاءاللہ دوں گا. اور بھائی ستارہ بیٹی کا ولاگ دیکھا, بہت اچھا لگا. اس نے بہت پیارے پیارے کام کیے. مجھے بہت زندگی میں سب سے پیارا کام لگا جو آج وہ یتیم بچوں کے پاس گئی. تو جس کو بچوں کا پتہ ہے نا, آپ کے بچے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بخش دے, ناراض کسی نے نہیں ہونا. تو بچے جو ہے نا بڑی اہمیت ہے جہان میں. اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہونا تو بیٹا ہو تو تھوڑا سا ہنس کے بول دے تو بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے انسان کو. تو وہ دکھ درد اپنے بھول جاتا ہے. ایک دفعہ کہہ دینا ابو یا امی, آپ کو امی کہہ دے گا, ابو کو ابو کہہ دے گا, تو وہ پھر آپ جتنا بھی کسی ٹینشن میں پریشانی میں تو آپ کی حل ہو جائے گی اور وہ پریشانی آپ کی چلی جائے گی. تو بھائی بہت اچھا کام کیا اپنا. یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی رشتہ دار غریب ہے تو حقدار ہے. اگر صدقہ جاریہ یا کچھ اپنے طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے رزق حلال سے خرچ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دیا ہے, تو وہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھے. پہلے اس نے رشتہ داروں کو دیکھا, بھی سب کی ہیلپ کی ستارہ بیٹی نے. تو اب جو اس نے یہ یتیم بچوں والا یہ کام کیا ہے, پہلے بھی وہ بہت ساری ستارہ بیٹی تو یہ باتیں نہیں کرتی, خیر مجھے تو پتہ ہے. ستارہ بیٹی نے بہت کنواری بچیاں جو تھی ان کے لیے, جس سے لوگوں نے کہا بھی جہیز نہیں ہے, وہ ان کے پاس بیچارے کب سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے, ان کی ہیلپ بہت کرتی رہی ہے. کراچی میں غریب بندوں کی بھی امداد کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بھی ہاتھ پکڑا. جو صدقہ جاریہ دیتا ہے, میں سب کو کہتا ہوں جو مالدار ہیں سب آپ لوگ, تو کسی نے ساتھ نہیں کچھ لے کے جانا تو صدقہ جاریہ ضرور کیا کریں. پہلے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, حقدار کو آپ ضرور دیا کریں. اپنا یہ صدقہ ہوتا ہے ہاتھ کا, یہی ساتھ جانا ہے, کچھ نہیں ساتھ جانا. یہ پلاٹ یہ زمینیں یہیں رہ جائیں گی, کچھ نہیں ساتھ انسان کے جانا. جو بھی مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے تو آپ صدقہ جاریہ ضرور کیا کریں. مطلب کسی کو نل کا لگوا دینا, پانی کا کنواں, یا مطلب واٹر پمپ لگا دیں. تو یہ چیزیں مسجد میں آپ خود جا کے آپ مسجد بنوائیں یا خود جا کے کچھ لے کے دیں. پیسے نہیں دینے چاہیے, وہ اپنے طرف سے ہاتھوں سے مسجد میں خود جا کے جو ہے نا سیمنٹ بجری یا ٹائل یا مطلب یا ٹیئر یا اپنا وہ سریا وغیرہ ہوتا ہے وہ لے کے دینا چاہیے سب کو. تو یہ پتہ تو سب کو ہے, لیکن چاچا ایک مشورہ دے رہا ہے, ناراض بھی نہیں ہونا. تو جو انسان خود اپنے ہاتھ سے کچھ لے کے دیتا ہے نا, اس کا زیادہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہے. اور بھی اس کا جو ہے نا انسان کو پتہ ہوتا ہے بھی میں یہ چیز دے کے آیا ہوں کسی کو, تو بھی یہ میں نے اپنے ہاتھ سے نیکی کا کام کیا ہے. تو خیر ستارہ بیٹی نے بہت اچھا کام کیا. یتیم بچوں, بیوہ عورتیں جو ہیں اس کا ساتھ دیتی ہے اور یتیم بچوں کے پاس گئی, اس کا جو کچھ بھی اس کو ہو سکا حسب توفیق اس نے کیا. ایسے ہی کیا کریں. تو میرا دل بہت خوش ہوا کہ اس کا دل بچوں کی طرف آیا اور بھی اس نے بچوں کو جا کے دیکھا, یتیم بچوں کو. تو میرا دل بہت کر رہا تھا کہ میں ستارہ بیٹی کو کہوں کہ بھائی مجھے ایک یتیم بچہ وہاں سے لے کے دے دیں. تو بہت سارے لوگوں نے بچے لیے ہوئے ہیں یتیم جو ہے. تو میرا دل تھا ابھی میں ستارہ بیٹی کو کہوں کہ مجھے بھی ایک بچہ آپ وہاں سے اٹھا کے دیں, انہیں مانگ کے دیں مجھے. خیر میں وسیم کو پال رہا ہوں الحمدللہ, لیکن ایک بچہ اور پال لیتا میں. تو بچوں کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو بچے بخش دے. تو بہت اچھا کام کیا. لیکن ستارہ بیٹی کا لک کس چیز پر ہے, آپ لوگوں نے یہ شاید دیکھا یا نہیں دیکھا. تو ستارہ بیٹی کا لک ہے بھائی اس کے باپ کے نام سے.
تو اپنے باپ کے نام کا کوئی واٹر پمپ، مسجد ایسے ہی کام کیا کریں. تو اسٹار بیٹی کے لیے ایک رائے میں آف کیمرہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں اوپن کہوں گا، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سب کی رائے بھی تھی، مجھے بھی بہت اچھی لگی ستارہ کے چاہنے والا کی، کہ بھی ایسا کام کریں. آپ لوگوں نے بہت پیارا مشورہ دیا ہے. تو ایسا دل کو بہت سکون ملا. بھائی جائیداد جو ہے نا انسان نے ساتھ نہیں لے کے جانی، تو کہیں اچھا کام کر کے چلے جائیں تو وہ ٹھیک ہے. خیر بہت اچھا کام کیا. یتیم بچوں کے پاس گئی. کچھ لوگوں کا اوپینین مطلب بہت غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ دیکھو یتیم بچوں کے پاس گئی، اس کو یہ دکھانا نہیں چاہیے تھا، فلان نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بھائی کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام کرو تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اگر گئی ہے تو بہت اچھا کیا ہے. اچھا اس کا 1 ملین ہوا ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کو وہ تھا بھی آپ 1 ملین کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، تو بھی اس کے چاہنے والوں نے اس کا 1 ملین کرایا. تو پھر آپ لوگوں کو وہاں پر بھی ٹینشن تھی، پریشانی تھی. جو اگر وہ کھانا کھاتی ہے تو آپ لوگوں کو ٹینشن ہے، وہ کپڑے پہنتی ہے تو آپ کو ٹینشن ہے. تو ایسا کسی پر جلنا نہیں چاہیے. اچھا آپ کہہ رہی تھی بھی آپ کون سے ایک لائف میں نے دے آ کے دیکھا، وہ کہہ رہی تھی بھی کون سا اس کو اتنا ویوز پڑ رہے ہیں. تو بی آپ کو کتنا ویوز پڑ رہے ہیں؟ آپ تو میری طرح 1002 والے ہیں. 1000 بندہ آپ کو دیکھتا ہے، تو جس کو 3-4 لاکھ بندہ دیکھتا ہے آپ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، اس کو بول رہی ہیں کہ آپ کو کون سے اتنے بڑے ویوز پڑ رہے ہیں. تو اس کے چاہنے والے نے جو ہے نا بہت اچھے ویوز دے رہے ہیں. تو آپ پہلے اپنے گریبان میں انسان جھانک لے، یار مجھے کتنا ویوز پڑ رہے ہیں، مجھے کتنا لوگ چاہتے ہیں، مجھے کتنا لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بارے بعد میں جا کے بات کروں بھی ہاں بھائی تم کو تو ویوز پڑ نہیں رہے، میرے ویوز دیکھیں میرے کتنا آ رہے ہیں. تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ کو تو میری طرح کچھ ویوز پڑ ہی نہیں رہے، تو آپ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بھی ہاں اس کو ویوز کیوں پڑ رہے ہیں، اتنا ویوز نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں آ رہا. تو جس طرف سے آپ بات کر رہی ہیں نا تو ان کے ویوز مجھے دکھا دیں، وہ سعودی عرب والوں کے، کہ ان کو کتنا ویوز پڑ رہے ہیں. ستارہ کے مقابلے میں اس نے سب کچھ کیا، کتنا رلایا، پورے خاندان کو خراب کیا، تو ان کو ویوز کتنا پڑ رہے ہیں. ستارہ نے اپنے ابو کا نام لگایا ہوا ہے اور لکی نام ہے اس کے ابو کا. تو بھائی اس کے ابو کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. تو یہ اتنا اس کو پیاری ہوتی تھی بھی وہ اپنے سینے سے نہیں ہٹاتا تھا. جب بھی وہ چھٹی پر آتا تھا نا تو ستارہ بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا، بس کھیلتی رہتی تھی سینے پر بیٹھ کے. تو یہ چیز گھر والوں نے مانگنی ہوتی تھی، منوانی ہوتی تھی، تو ستارہ کو کہتے تھے ابو کو کہو وہ فلان چیز جو ہے نا کرنی ہے. تو شروع سے ہی لکی تھی. اس کا کہنا میرا بھائی صاحب بھی مانتے تھے، اور مطلب جس نے بھی کوئی بات منوانی ہوتی تو ستارہ کو کہتے تھے کہ اب جا کے ابو کو کہو یہ چیز تو ہمیں منوا دو. تو پھر ابو وہ کہتے ہو مان جاتے تھے بھائی صاحب. شروع سے اس کی دعائیں میرے بھائی یا غلام یاسین کے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے. تو اس کے جو ہے نا پیار اس کے ساتھ بہت تھا، بہت زیادہ تھا، کیونکہ بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بیٹا کچھ اکھڑا تھا تو باہر چلا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، لیکن یہ بیٹی تھی 24 گھنٹے گھر میں، اور بھائی کے ساتھ کھیلنا کودنا، اور اس کی پیار بھی بہت تھا. جو چیز ابو یہ لے دو وہ دے دو تو لے کے بھائی دیتے تھے. تو اس کا نام، اس کی جو میرے بھائی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اس لیے یہ لکی ہے. اور بھائی جو لکی ہو اس کو مان لو بھی ایک بندہ جو ہے نا لکی ہے تو اس کو پھر ہم کہیں بھی ہاں بھی اس کے پاس پجارو ہے، میرے پاس بائیسائیکل ہے، تو میں وہ جو ہے نا ڈبل پجارو والوں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کروں. نہیں، میرے پاس جو بائک ہے نا میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر وہ بڑی گاڑی والا تو بڑی گاڑی والا ہوا نا بھائی. تو جس کی جتنا سوچ ہے اتنا ہی بات کرے گا. جیسے میرے پاس بائک ہے تو میں اتنا ہی بات کروں گا نا بھائی. جو میرے پاس بائیسائیکل تھا، پھر ابھی بائک کی ضرورت ہے میرے پاس، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے بھی آپ اس پر چل کے جو دنیا کے کام ہے کر سکتے ہیں، پیدل نہیں چلتے. بہت لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ بھی ہمیں جتنا بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ابھی 2 ٹائم کا کھانا دے رہا ہے اور آپ کو ہلکی پھلکی کوئی چیز دی ہوئی ہے. تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے یار یہ گاڑی پر گیا ہوا ہے تو ہو اس کی اوقات ہے گاڑی پہ. تو جب میری اوقات بائک کی ہے تو اس کی گاڑی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ستارہ بیٹے کو بھی اچھی چیزیں دی ہیں، اچھی گاڑی دی، اچھا گھر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے.
کیونکہ اس کا نصیب اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری تو دعائیں ہیں بس اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ ہر کسی کا نصیب اپنا اپنا، اس کا نصیب اچھا اللہ تعالیٰ اچھا کرے اور بھی آگے بھی اچھا ہی ہو۔ تو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، تو باقی سارا بڑے کہوں گا بھی جو چیز کرنی اپنے ہاتھ سے جا کے دیجیے گا۔ جو مسجد بنوانی ہے، واٹر پمپ لگوانا ہے، اپنے باپ کے نام کا جا کے، میرے بھائی یاسین کے نام کے جا کے لگوائیں، کہیں اپنے ہاتھ سے پیسہ خرچ کریں۔ کچھ بہنیں کہہ رہی تھی کہ جیل میں جائیں، وہاں کا وزٹ کریں، تو بہت اچھی رائے دی لوگوں نے، دل خوش ہوا۔ بھی آپ لوگ رائے دے رہے ہیں، وہ مطلب اچھے ابھی کانٹیکٹ وہ بھی لا رہی ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا اوپینین ہے، اپنی اپنی رائے وہ دیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ چاہنے والے ہیں، آپ پیار کرنے والے ہیں، آگے جو ہے نا اسے ایک اپنے اظہار رائے کرتے ہیں، تو وہ بھی یار آپ کی رائے بھی مانتی ہے بھائی، ستارہ بیٹی آپ کی رائے مانتی ہے اور آپ کی بات کو پانی دیتی ہے، اور جو وہ آپ لوگ کام کہتے ہیں وہی جا کے کرتی ہے بھائی، اسے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت وقت گزارا ہے، رات دن جاگے ہیں، جنگ لڑی ہے اس کے لیے، بہت گالیاں کھائی ہیں سب نے، تو آپ ایک آرمی بنی ہیں، ایک سپورٹر بنے ہیں، سب نے بھائی اپنے اپنا جو ہے نا بھائی زور لگایا ستارہ کے لیے، اور آپ جیت چکے ہیں، تو آپ کو جیت کی بھی مبارک، سب کو، سپورٹروں کو اور چاہنے والوں کو جو رات دن ستارہ بیٹی کی سپورٹ کرتے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بھی۔ تو بہت اچھے اچھے آپ لوگوں کا اوپینین ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے جو ہیٹر ہیں ان کے آپ منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، ان کا واپسی جواب بھی ہمیں دینا ہوتا ہے ستارہ بیٹی کے لیے، جو جتنا باتیں کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ 1 ملین کیسے ہو گیا، یہ اس نے کام اچھا نہیں کیا، فلاں اچھا نہیں کیا، وہ میرے بھائی جو وہ کام کری وہ آپ کر کے دکھائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، تو وہ اگر یتیم بچوں کو دیا تو آپ لوگوں کو اس چیز پر بھی اعتراض ہے، اس چیز پر بھی اعتراض ہے بھی اس نے بچوں کو جا کے کیوں دیا۔ خیر، یہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ تو آپ ایک یتیم بچوں کی فلم تھی انڈیا کی، تو میں نے وہ دیکھی، مجھے وہ دن یاد آ گیا، پھر جب وہ میں نے فلم دیکھی، یا پھر آج ستارہ بیٹی کو دیکھا گئی، تو اپنا یتیم بچوں کے پاس مجھے بہت اچھا لگا۔ تو ہماری پنجابی میں گانا ہے، میری دنیا وسائی تیرے پیار نے، سنجی نگری وسائی تیرے پیار نے، تو وہ بھی بیٹوں کا ہی ہے، اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے ایک ماں، میری سنجی نگری وسائی تیرے پیار نے۔ تو ایسے ہی جو بچوں سے پیار کیا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کتنا دعائیں دی ہوگی، جس کو سینے سے لگایا ہوگا، ان بچوں نے کتنا دعائیں دی ہوگی، کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کسی نے کہا ہوگا میری ماں آ گئی ہے، کسی نے کہا ہوگا میری بہن آ گئی ہے، بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ تو یتیمت بہت بری بات ہے بھائی، میں نے گزاری ہے بچپن میں، مجھے پتہ ہے کہ میرا ماں باپ مجھ سے جلدی مجھ سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے، جس کے ہیں آپ اپنی امی ابو کے بہت خیال کیا جی کریے گا، اپنے امی جس کی ہے، ابو ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دبائیں، تو اس کے لیے جو بولیں اس کے لیے اچھا کھانا دیا کریں، اس کے ابا ابو کو دیکھ کے اس کے بائے بائے ٹاٹا کر کے سویا کریں، اور جب جاگیں اپنے امی اور ابو کو جا کے پہلے سلام کیا کریں، تو ان کی بہت دعائیں نکلتی ہیں یار، امی ابو کی بہت دعائیں نکلتی ہیں۔ بھی دیکھو میرا بیٹا ابھی مجھے کہہ رہا ہے ابھی جاؤ بائے بائے ٹاٹا، تو پھر صبح جہاں سعودی عرب میں کہتے تھے صباح الخیر، صبح بچے اٹھتے تھے نا، میں سعودی عرب میں گھر میں کام کرتا تھا، تو جا کے صبح صبح بچے اٹھتے تھے، اپنے الگ الگ روم ہوتے ہیں وہاں، بچے بیٹیوں کا الگ، بیٹے کا الگ، اور ماں باپ کا الگ، ہر کسی کا ایسے ہوتا ہے، تو الگ الگ کمروں سے اٹھ کے آتے تھے روموں اپنوں سے، تو آ کے صبح صبح جا کے ماں باپ کا نا ماتھا چومتے ہیں یہاں، تو کہتے ہیں صباح الخیر، تو سب جا کے ماں باپ کا ماتھا چومتے تھے، ان کا ایک جو ہے نا ایک رواج سمجھ دو ایسے ہی ہے۔
تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے. میں نے 6 سال گھروں میں کام کیا. چھوٹا سا تھا میں, گھروں میں کام یعنی کہ 10-11 سال کا تھا, گھروں میں کام کرتا تھا. پھر میں نے بیوٹی پارلر پر بھی کام کیا سعودی عرب میں, پھر کھجوروں کا بھی کام کیا, پھر پھولوں کا بھی کام کیا, پھر سبزی منڈی میں بھی کام کیا. تو 16 سال میں نے گزارے اپنی, الحمدللہ محنت کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں رکھا. اب اکبری حج بھی میں نے 2 پڑھے, جو 7 حاجوں ایک حج ہوتا ہے اکبری, میں نے 7 حج وہ پڑھے ہیں, 7 حج الحمدللہ. تو کھجوریں بھی تقریباً میں نے 2000 کھجور اگائی ہے وہاں, جو سعودی عرب میں کام کرتا تھا. یعنی ایک پیڑ سے اتار کے دوسرے نئے پودے, نیا باغ لگانا, تو وہ مجھے آتا تھا. پھر میں وہ کام بھی میں نے کیا 6 سال, یعنی 16 سال اپنی عمر گزاری سعودی عرب میں. تو جب میں آیا تو امی مجھے کہنے لگی, امی میری زندہ تھی. اب جب مجھے آنا لگا تو امی نے کہا ابھی نہیں جاؤ. میں نے بولا امی میں جلدی آ جاؤں گا. بس میں آیا اور 1 ماہ بعد میری امی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے. اب میری والدہ جنت البقیہ میں. تو بھی والدہ ہی ہوتی ہے. جب میں کام سے آتا تھا تو آ کے اپنی امی کے نا پاؤں دبایا کرتا تھا. تو امی کہتی تھی بیٹا آپ تھکے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, کھانا کا آپ کے لیے لگاتے ہیں. نہیں بہنیں کہتے نہیں بھائی پہلے آپ کے پاؤں دباتے ہیں. بھی تھکان ختم ہو جاتی تھی جب امی کے میں پاؤں دباتا تھا. میری امی کو شوگر کی تکلیف تھی, تو اسے نا پاؤں میں بہت درد رہتا تھا. میں پھر یہ جس کو شوگر ہو نا تو اس کے لیے سرسوں کا تیل بہت ضروری ہوتا ہے, جو پاؤں پر لگائیں. پاؤں اس کے سوکھ جاتے ہیں, ایسے نا کڑک ہو جاتے ہیں. تو امی کے پاؤں سوکھے ہوتے ہیں, کڑک ہو جاتے ہیں کہتے تھے. پھر میں سرسوں کا تیل اٹھا تھوڑا سا اسے گرم کر کے نا پاؤں پر میں اپنا لگاتا تھا. تو امی کہتی تھی پھر ابھی جو ہے نا مجھے کچھ سکون آ گیا, جیسے ایسے کیسے کرتے ہیں نا, جیسے کبھی چوٹیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں, یا شوگر والوں کو ایسے کہ ہوتا ہے پاؤں میں. تو امی پھر کہتی تھی پھر مجھے سکون آ گیا. تو الحمدللہ جتنا عرصہ امی رہی میں بہت خوش رہا اس کے ساتھ. تو اب ماں باپ جانے کے بعد ہی پتہ پڑتا ہے بھائیوں کہ کیا ہوتا ہے. بھائی بھی جدا, سب چیز جدا ہو جاتی ہے. جب ماں باپ ہیں تو سب آپ ایک ساتھ ہیں اور خوشیاں آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہم نے بھی الحمدللہ بہت ماں کی خدمت کی, باپ کی میں نہیں کر سکا. اس ٹائم میں 5-6 سال کا تھا, چھوٹا سا تھا. میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, میں باپ کو اچھی طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکا. لیکن جس کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ, میری ریکویسٹ ہے آپ ماں باپ سے بہت پیار کیا کریے جی, بہت جتنا ہو سکتا ہے اتنا پیار کریں. کسی کی گلا کرنے سے, کسی کو غیبت کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, پیار دیں, محبت دیں, تو اچھا ہی ہوگا یار. تو ناراض مت ہوئیے گا کیونکہ میں کوئی عالم مولوی نہیں ہوں کہ بتا رہا ہوں. بس میرا ماں باپ اس دنیا سے گیا ہے تو مجھے پتہ ہے نا ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو پھر میری اولاد بھی نہیں ہے تو پھر مجھے اور محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ بہت اچھی چیز ہے. ہم آپ ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں نا, تو میرا بچے ہوتے تو مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کرتے. تو میری ایک دن زندگی ہے, 2 دن ہے, کسی نے یاد نہیں کرنا. جب اب زندہ ہو تو کوئی یاد نہیں کر رہا, تو مر کے کس نے یاد کرنا ہے. ابھی زندہ ہے تو نفرت کرتے ہیں, تو مرنے کے بعد کون پیار کرے گا, کون یاد کرے گا, کسی نے نہیں کرنا. تو میری یوٹیوب فیملی میں ایسے ہی آنسو آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں. تو آپ ناراض مت ہوئیے گا, میرے دل میں بہت دکھ ہے جو سامنے آ جاتے ہیں, اور آپ میری فیملی ہیں, آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں. تو خیر یہ بور ہو جاتا ہے کچھ میرا جو بلاگ ہے, تو مجھے معاف کیجیے گا, بھی آپ برے مت دیکھیے گا. تو خیر اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں. اور بھی طاہرہ سسٹر, آپ ایک فرشتہ بن کے آئی ہیں اس تارا بڈی کے لیے, آپ بہت اس کا ساتھ دے رہی ہیں, میں بہت آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے, اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بھائی میں بھی آپ کا ووٹر ہی ہوں, تو جس کو آپ چاہتی ہیں, جس کے آپ جس الیکشن پر آپ کھڑی ہوئی ہیں, تو میں بھی اسی کا ووٹر ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے کامیاب کرے گا, آپ کو کامیاب کرے گا. میری دعائیں ساتھ ہیں آپ کے. میں ایک ملنگ سا بندہ ہوں, تو میری جو دعا ہوتی ہے نا تو وہ ضرور لگتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا چاہنے والا جس امید پر آپ کھڑی ہوئی ہیں, آپ انشاءاللہ ضرور جیتیں گی. تو
بہت اچھی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں. جیتے گا ہمارا خان، ہمارا عمران. اللہ حافظ. ملتے ہیں کل کے ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا. میری یوٹیوب فیملی اگر ولاگ اچھا لگے تو اسے لائک شیئر اچھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا چاچا کو. اللہ حافظ.